السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بہن پر تشدد۔ علامہ پیر کرم شاہ ازہری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے شیردل اور بہادر سردار کے اسلام لانے سے مکہ کی طاغوتی قوتوں پر سختہ طاری ہو گیا، لیکن اسلام کے قلوب و اذہان کو مسخر کرنے والی قوتیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزوں کو بروئے کار لانے والی تھیں۔ چند روز میں عالم کفر کی ایک عدیم المثال شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دست بستہ حاضر ہو کر سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ چنانچہ 3-4 روز بعد خطاب کا جوشیلا بیٹا عمر، جو ایک بلند قامت بے باک مزاج کا 26 سالہ نوجوان تھا، گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اس سے بات پر سخت حیرت تھی کہ تنہا ایک آدمی کی دعوت نے سارے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے، بلکہ باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے اور پڑوسی پڑوسی سے بدگمان ہوتا جا رہا ہے۔ جن بتوں کی صدیوں سے پوجا کی جا رہی تھی، اب ان کی بے بسی اور بے کسی کے افسانے ہر کسی کی زبان پر ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جن کی دانش مندی کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، اب انہیں گمراہ اور احمق کہا جا رہا ہے۔ اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا یہ عظیم اور مقدس معاشرتی نظام دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ جو لوگ اس سلسلے میں کوئی مؤثر کردار انجام دے سکتے ہیں، انہیں جلد ہی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ وہ نوجوان اس بات پر حیران تھا کہ جو لوگ اس شخص کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، ان پر جتنی بھی سختیاں کی جائیں، وہ کسی قیمت پر اس دین سے رابطہ ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ سسک سسک کر جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس نبی کا دامن چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ طویل غور و غوص کے بعد وہ نوجوان اس نتیجے پر پہنچا کہ اس فتنے پر قابو پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس شخص کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جائے، جس نے یہ سارا فساد برپا کر رکھا ہے۔ لیکن وہ کون ماں کا لال ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکے؟ اس کی نگاہ انتخاب ادھر ادھر سے گھوم پھر کر اپنی ذات ہی پر مرکوز ہو کر رہ جاتی۔ اسے اپنی سخت جانی شجاعت اور مستقل مزاجی پر کامل بھروسہ تھا۔ وہ اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اسے جو وابستگی تھی، اپنے بتوں سے اسے جو قلبی عقیدت تھی، اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کا جو جذبہ اس کے رگو پہ میں بجلی بن کر دوڑ رہا تھا، اس نے اسے اس راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ کر دیا تھا۔ آخر کار طویل بیچار کے بعد وہ اس از حد خطرناک مہم کو سر انجام دینے کے لیے اٹھا، اپنی شمشیر اپنے گلے میں حائل کی اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کر کے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بڑی سخت تھی، گرم لو
جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن عمر ان تمام چیزوں سے بے نیاز اپنی دھن میں گم آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ نعیم مسلمان ہو چکا تھا، لیکن آپ نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ عمر کے تیور دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا اور پوچھ لیا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے بڑے غرور سے جواب دیا کہ اس شخص کا سر قلم کرتے جا رہا ہوں جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے، نعوذ باللہ، اور گھر گھر نفرت کے انگارے دہکا دیے ہیں۔ نعیم نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ آگے بڑھنے کے بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کسی کلام کے پڑھے جانے کی آواز آئی۔ زور سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کڑک کر جواب دیا، خطاب کا بیٹا عمر، دروازہ کھولو۔ جب اہل خانہ نے عمر کی آواز سنی تو سہم گئے اور ان اوراق کو احتیاط سے سنبھال کر رکھ دیا جن پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہی عمر بہت غضبناک ہو کر گرجے اور بولے، اپنی جان کی دشمن، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو، اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور نیا مذہب قبول کر لیا ہے، اور بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اپنے بہنوئی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب عمر کی دست درازی حد سے تجاوز کر گئی تو بہن نے زخمی شیرنی کی طرح گرج کر کہا، اے بھائی، جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھے مار، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنا دین کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا جسم خون سے لت پت ہے، سر کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس حالت میں یہ جرات مندانہ جواب سن کر عمر کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگا، بہن مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے بے دھڑک جواب دیا، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، تم اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تمہیں شوق ہے تو پہلے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرو، تب میں تمہیں وہ صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتی ہوں۔ عمر اٹھے، غسل کیا۔ بہن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو دیا۔ کھولا تو سامنے سورۃ طہ تھی۔ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیتیں تلاوت کی تھیں کہ اس کی تاثیر سے پتھر سے بھی سخت تر دل پانی پانی ہو گیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بے چین ہو کر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی سنوارنا چاہتا ہوں۔